جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے اوریہ صاحب کے لیے میں سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ اب جو کہ وقت گزر رہا ہے اور اس فیصلے کے بعد خاص طور پر جو مسلمان ہیں وہ کیا کریں اب انڈیا کے اندر؟ دیکھیں 1947 سے لے کے 1990 تک کا جو عرصہ ہے، اس عرصے میں کشمیری ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ تانا دیتے تھے کہ تم ہمارا ساتھ نہیں دیتے، اور ہندوستان کے مسلمان کشمیریوں کو تانا دیتے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہماری ہندوستان میں کوئی عزت ختم ہو چکی ہے، لوگ ہمیں شک کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن 1990 کے بعد یہ بابری مسجد کا جو انسیڈنٹ ہے، اس کے بعد جو کچھ بیتی ہے، جو احمد آباد میں بیتی ہے، جو باقی انڈیا پورے میں بیتی ہے، جو بامبے میں بیتی ہے، اس کے بعد مسلمانوں کو ایک دم جسے کہتے ہیں جھنجھوڑ ہو گیا، سناٹا چھا گیا، وہ کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد پھر آگے جو آگے چلا ہے، اصل مسئلہ صرف اس وقت یہ ہے کہ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایسی جگہوں پہ ہوتا یہ ہے۔ اور بڑی زبردست بات جو سکھ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح کی ایتھنک صورتحال ہوتی ہے تو ایک چھوٹی ایتھنک کمیونٹی ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جب اکٹھا ہونا شروع ہوتی ہے تو بات ہے 20-22 کروڑ جب ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا شروع ہوں گے، وہ الگ ایک اینٹی بن جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک نیا پاکستان جو ہے، اس کو اردوستان کہتے ہیں، پاکستان کے نام بھی رکھا ہے، تو ایک نیا اب اور بن جائے۔ اسی لیے القاعدہ جو ہے اس نے اپنا ہیڈ کوارٹر وہاں بنا لیا ہے، اور القاعدہ کے اندر انڈیا کے اپنے ریکروٹ بہت زیادہ ہیں۔ روہنگیا دیکھیں 40 لاکھ روہنگیا انہوں نے ادھر ادھر کیے، اور وہ 40 لاکھ جو ہیں 40 لاکھ بم بن چکے ہیں، تو یہاں تو 22 کروڑ ہیں۔ تو ایک بہت بڑی کیفیت نظر تو آ رہی ہے، بہت بڑی زبردست قسم کی۔ اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ انڈیا پاکستان، انڈیا چائنا جنگ چھڑتی ہے تو یہ 22 کروڑ یہاں پر ہندوستان کا، اس کا مطلب ہے کہ جنگ چھڑوانی ضروری ہے۔ نہیں، چھڑ جائے گی، نظر آ رہی ہے۔ اچھا چلیں جی، اور سب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ایک اور اہم معاملہ، آج مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، نواز شریف صاحب نے وہاں خطاب بھی کیا، بڑے خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ ہاں، خوبصورت نظر آ رہے تھے، صحت مند بھی نظر آ رہے تھے، لیکن ان کی صحت کو لے کے آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دی ہیں، مطلب اس پہ تو پھر پوری تحقیقات ہونی چاہیے نا، کس نے بھیجا نواز شریف صاحب کو، کس کے کہنے پہ بھیجا، کیوں بھیجا، یہ بھی پھر اس کے اوپر بھی کمیشن بننا چاہیے اگر اتنا ہی کوئی رولا ہے۔ لیکن اگلا جو ہے بات بیانیے کی بھی ہے ساتھ ساتھ، کہ جس قسم کی تقاریر ہو رہی ہیں مسلم لیگ نون کے کئی ایسے جو زیادہ بولنے والے لوگ تھے وہ ہمیں بیک گراؤنڈ میں اور خاموش نظر آتے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے مریم نواز صاحبہ نے جو پرسوں جو بات کہی ہے وہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سنائیں ذرا۔ طرح کے خیالات کے لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور میں جھوٹ نہیں بولوں گی، بالکل ہیں۔ میاں صاحب کا اور میرا جو بیانیہ ہے اس کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جی، بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی کو پیار۔ اچھا، ہمارے پاس ساتھ موجودہ مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ہیں ملک احمد خان صاحب ہیں، بڑے دھیمے انداز میں بولتے ہیں، 90 تلے بولتے ہیں، اور بڑے اچھے ترجمانوں میں شمار ہو رہے ہیں۔ تو ان سے میرا سوال ہے کہ جو نئے جو بیانیہ جو اتنا شدت اختیار کر رہا ہے ملک صاحب، اس بیانیہ کا بوجھ آپ اٹھا رہے ہیں کہ آپ ذرا کوئی پیچھے؟ میں نے وہ شعر بھی ابھی پڑھا ہے آپ سے، شاید آپ نے سن لیا ہو کہ یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری۔ تو یہ بیانیہ تو بڑا سخت قسم کا ہے، بڑا انقلابی قسم کا، اور اس میں جی بسم اللہ سر۔ یہ بالکل آپ نے جو ابھی مریم نواز صاحبہ کا سوٹ چلایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ حساس موضوعات ہیں جن پر بات کرنا اس سے پہلے غالباً کچھ مشکل تصور کیا جاتا تھا، اور میں اپنے طور پہ بھی یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بات پہلے نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی بھی ہے تو وہ اشاروں کنایوں میں ہوئی بات، اور وہ اگر ڈائریکٹ ہو رہی ہے تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ قطعی طور پہ میرا نہیں خیال، اور آپ بھی اس بات سے متفق ہوں گے، کہ میاں نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ ضرور ایک طاقتور، ایک بڑی ہی مضبوط اور ایک بڑی ہی افیکٹو، دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک افواج چاہتے ہوں گے۔ لازمی طور پہ میں آپ ہر کوئی ایک بڑی طاقتور، بڑی وائبرنٹ، ایک بڑی افیکٹو پارلیمنٹ چاہتے ہیں۔ تو کہیں فرق یہ ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ فوج کے ادارے کو کمزور کر کے پارلیمنٹ کو مضبوط کریں۔
हम ये चाहते हैं कि अब पार्लियामेंट को मजबूत करें और फौज का अदारा भी मजबूत रहे। तो उसके लिए आज से 30 साल या 35 साल पहले या 40 साल पहले एक मुतफिका डॉक्यूमेंट आपने एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट, मैं उस पर मुतरज़ हूँ साइन पे, वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रेमिसेस से बाहर ही नहीं निकल सका। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया कि आपने इतनी जदोजहद की, एक आजाद मुल्क तश्कील दिया और एक वही कॉलोनियल अरेंजमेंट आपने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड कर दी। आप अपने बुनियादी रोजमर्रा के मामलात जो कि कानूनी, सिविल, क्रिमिनल, जो कि रोज की आपकी प्रोसीडिंग है, आपकी लॉ एंड ऑर्डर है, आप 1861 के उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने निस सदी से ज्यादा वो मामलात हो गए चलाते हुए, ऑलमोस्ट 75 साल हो गए। तो ये नहीं, आपके पास वक्त ही नहीं है। अहमद खान साहब, बड़ा मजेदार आपने तारीख का ऐसा सवाल छेड़ दिया है। 1935 एक्ट आपने शुरू किया, 1935 से लेके 1958 तक इस एक्ट को इस्तेमाल करने वाले सारे सिविलियन थे, सिविल ब्यूरोक्रेसी। चौधरी मोहम्मद अली वज़ीर आज़म बने सिविल ब्यूरोक्रेसी से, मोहम्मद अली बोगरा वज़ीर आज़म बने सिविल ब्यूरोक्रेसी से, गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल बने सिविल ब्यूरोक्रेसी से, सिकंदर मिर्जा सदर बने सिविल ब्यूरोक्रेसी से। तो 1935 एक्ट में तो फौज नजर ही नहीं आती सर कहीं, वो तो 1958 के बाद आई है। और उसको जो सपोर्ट दी है वो, अगर आप उस तारीख पे, क्योंकि आपने खुद तारीख का हवाला शुरू कर दिया, तो वो अगर मैं नाम गिनना शुरू कर दूं, उनमें तो 23 साल जुल्फ़िकार अली भुट्टो शुरू होता है। नहीं, बिल्कुल बिला शुबा आपकी जो तारीख पे नजर है, हम तो आपके तालिब इल्म के नहीं अल्लाह खैर करे। अच्छा, लेकिन मेरा जो आर्गुमेंट है वो ये है कि जो हमारे 1973 के आइन की प्रेमिसेस है, हाँ। तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे दुरुस्त, उससे हम बाहर नहीं निकले। और फिर हुआ ये कि जब पाकिस्तान बन गया, कुछ बड़े कदावर जो हमारी शख्सियात थी, उनकी रहलत के बाद सिविल ब्यूरोक्रेसी क्योंकि एक ताकत का मंबा समझी जाती थी और थी भी। वो जो ICS अफसरान आए वो बुनियादी तौर पे इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट वो तस्वर होते थे, ठीक। और पाकिस्तान उस वक्त एक एड के रजीम से गुजर रहा था, और यही लोग जो बाहर सीनियर पार्टनर बनते थे, और यही लोग बिल्कुल सही बात। बहैसियत इक़्तिदार पे भी बैठे रहे। अच्छा अहमद साहब, मेरा सवाल ये है, आज के हालात को देखते हुए एक अरसे से शोर मच रहा है, और ख़ास तौर पर शेख रशीद साहब बड़े तमतराक से ये बात कर रहे हैं, मीम और शीन की लड़ाई है, और शीन जो है वो निकल जाएगा। और हमें नज़र भी आ रहा है मरीम नवाज साहिबा का जो शॉट है उसमें उन्होंने बरमला इसका एतराफ़ भी किया है कि मुख्तलिफुल ख्याल लोग भी हैं। क्या एज ए सियासी कारकुन आप नून लीग के साथ एक अरसे से जुड़े हुए हैं, करीब से देख भी रहे हैं, कि आपको क्या नज़र आता है आइंदा 1-2 महीने का मंजरनामा? क्या नून लीग इस बयानिए के ऊपर जुड़ी रहेगी, मजबूती से कायम रहेगी, या कुछ लोग इख्तलाफ करते हुए रास्ता पकड़ लेंगे अपना? क्या कहते हैं आप? अच्छा, नहीं, मैं गालिबन ये समझता हूँ कि अभी रिसेंटली एक आपकी नज़र से भी गुजरी होगी और यस आपने तो ज़रूर देखी होगी, एक फ्रांसिस फुकुयामा की किताब आई आइडेंटिटी। जी जी जी, वाह वाह। उसमें जो सबसे बड़ी बहस तलब बात निकली वो ये थी कि जब आप लोगों की आइडेंटिटी, उनकी डिग्निटी को आप खराब करते हैं ना, तो फिर होता ये है कि एक ना वो लोग चाहे एक धड़े में या एक कौम में या एक जमात में या एक ग्रोह में, तो वो जब उनकी डिग्निटी को वायलेट किया जाता है तो वो मुत्तफिक हो जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं ये दुख एक हो जाता है। हाँ जी, तो अब ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, और यहाँ पे उनका वो आर्गूमेंट सब्सटेंशिएट हुआ है इस केस में। और अब अगर मैं एक प्रैग्मेटिस्ट आदमी हूँ, मैं हमेशा से चाहता हूँ कि एक फॉरवर्ड टुगेदर की बात हो, एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत है। मैं तो कल्पता हूँ रोज उठ के सुबह, जब मैं अपने देहात में देखता हूँ कि 70 साल से जहाँ पे कूड़ा पड़ा है वहां से उठाने का बंदोबस्त ही नहीं है, म्यूनिसिपल सर्विस नहीं दे सके, तो क्या जमहूरियत और क्या न्यूक्लियर और क्या फौज और क्या पार्लियामेंट। लेकिन इस सारी बात को करते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि सियासी माहौल अपने डायमेंशन रखता है, तो सियासी माहौल में जिस कोने में आपने दीवार के साथ लगा दी है, तो इस जमात में से कोई बंदा डिसेंट नहीं करेगा।
جی کچھ کر صحیح بات ہے جی جی بہت بہت شکریہ بہت احمد خان صاحب بہت فلسفی آپ تو لطف آیا آپ سے بات کرنے کا سچی بات وہ ایسے ماحول میں آپ نے بات کی ہے کہ بڑے بڑے بات کرنے سے کترا رہے ہیں احمد صاحب اور بڑی محتاط بات کی ہے آپ نے بڑی زبردست طریقے سے اسی لیے تو محترم ہم آپ کے ترجمانی کے چلے جی دیکھو انہوں نے سارا کچھ فوکویاما میں چھوڑ دیا اس کے کندھے میں رکھ کے دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے دیکھیں آئیڈینٹی جو ہوتی ہے نا یہ ہوتی ہے کامن مین جب دیوار سے لگتا ہے جو بندہ پاور کوریڈور میں ہوتا ہے اس کے سٹیکس ہوتے ہیں زرداری کا مسئلہ آئیڈینٹی کا نہیں ہے آئیڈینٹی کی اس کو مل چکی ہے نواز شریف کا مسئلہ آئیڈینٹی کا نہیں آئیڈینٹی اس نے اور کیا لینی 3 بار کے وزیر اعظم اس کا مسئلہ سٹیکس کا ہے اس کا مسئلہ آگے اپنی اس کی لیگیسی کو چلانے کا یہ مسئلہ ہوتا ہے مطلب اگر آج میں آپ کو بات بتاؤں اگر نواز شریف صاحب کو یہ سٹیکس نہ ہوں کہ ان کی پارٹی کی لیڈرشپ مریم کے یا کسی اور کے پاس جائیں تو وہ آرام سے لندن میں آرام کر رہے ہوتے ہیں اس طرح زرداری کو اگر یہ فکر نہ ہوتی کہ بلاول کا کیا بنے گا تو وہ پاکستان کی اور ہمارے جیسے ڈیولپنگ کنٹری کی پالیٹکس یہ ہے کہ ہم دادے کی تصویر جو ہے وہ پوتے کے گھر میں لگی ہوئی دیکھنا چاہتے ہیں بالکل صحیح بات اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں لیگیسی آف دی پرسن اسی نے ہماری پوری کی پوری پالیٹکس کا ستیہ ناش کیا اور یہ برصغیر کا ہر جگہ کا المیہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہم اس لیگیسی کو بچانے کے لیے ہمیں فوکویاما کی مثال تازہ کتاب آئی اور یہ میں پھر بتا دوں خان صاحب اگر سن رہے ہیں تو فوکویاما نے جس وقت رشیا ختم ہوا ہے تو اس نے ایک کتاب لکھی تھی اینڈ آف ہسٹری کہ اب نظام ختم ہو گئے سارے اچھا اب امریکہ ہی امریکہ ہے تو لیکن فوکویاما کو اب دوبارہ اس طرح کی چیزیں لکھنی پڑ گئی اینڈ آف دا ہسٹری دوبارہ ریوائو شروع ہو گئے عثمان صاحب مسئلہ پتہ کیا ہے جو میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ ٹائم کم ہے ہر پارٹی کا ایک مزاج ہوتا ہے سیاست کرنے کا اور ہر پارٹی کے مزاج کے اندر ایک جسے کہتے ہیں ٹیمپرامنٹ ایم کیو ایم جو ہے جس وقت بنی تھی تو ایک خالصتاً قوم پرست تنظیم تھی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کو پیرافرنیلیا تھا 15-16 کلومیٹر ریڈیس کا اس کے اندر آپریٹ کرنا آسان تھا کمیونٹی ساتھ تھی دروازے لگائے گئے سب کچھ کہا گیا they behaved like that اور پھر اس کے اندر سے مافیا نے جنم لیا زیادہ قوم پر سے کہا جاتا ہے بڑی مزدار بات کرتے تھے مافیا کے جو ڈان کہ جب کبھی آپ کسی ایک علاقے کے اندر کسی ایک ایتھنک معاملے کے اوپر مافیا بنانا شروع کریں گے تو لازمی ہے کہ دوسرا بھی بنائے گا وہی ہوا پٹھانوں نے بھی بنانا شروع کر دیا دوسروں نے بھی بنانا شروع کر دیا دوسری ہوتی ہے پارٹی جس نے الیکشن لڑنے ہوتے ہیں جوڑ تو اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں ان کا ریورکر ٹرینڈ نہیں ہوتا جماعت اسلامی جب تک ہارتی رہی ہے اور پالیٹکس کی اس طرح وزارت میں نہیں رہی اس کا یہی ٹرینڈ تھا آج جماعت اسلامی کا ورکر بھی مار کھانے کے لیے تیار نہیں ہے اس طرح آج ایون اے این پی کا ورکر مار کھانے کو تیار نہیں پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ مرنجا مرنج جماعت اسلامی جیتتی کب رہی ہے ہارتی ہی رہی ہے نہیں اب تو نہیں سر ایم ایم اے کی گورنمنٹ بنی ہے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ چلیں جی پروگرام ختم کرنے کا کہہ رہے ہیں ناظرین یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے کل انشاءاللہ ایک اہم انٹرویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ